وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور آپ بھی خود کو کنٹرول کیجیے۔ آنٹی نے مجھے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ آنٹی، تو نے اسے گھر سے نکال دیا، جا ابھی اسے لے کر آ۔ اگر وہ نہیں آیا تو سیکیورٹی گارڈ کو لے کر آنا، مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ میں اپنی جگہ سے جب نہیں ہلا تو آنٹی مجھے دھکا دے کر سائیڈ میں کیا اور خود باہر جانے لگی۔ آنٹی، میں خود کسی کو لے کر آتی ہوں، آج میں کچھ کر کے رہوں گی۔ میں بھاگ کر آنٹی کے آگے آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ آنٹی مجھے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو مجھے مائرہ مامی کی بات یاد آئی کہ مجھے ان کو سہارا دینا پڑے گا۔ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت آنٹی کو روکنے کا یہ ایک ہی طریقہ تھا، ورنہ آج میرے دوست کی عزت سڑک پر نیلام ہو سکتی تھی۔ میں آنٹی کو کندھے پر اٹھا کر ان کے بیڈ روم میں لے گیا اور ان کو بیڈ پر پٹک دیا۔ آنٹی، کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ آنٹی مجھے مارنے کے لیے جیسے ہی اٹھ کر میرے قریب آئی، میں نے ان کے دونوں ہاتھ مروڑ کر ان کی پیٹھ پر لگا دیے۔ ان کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر میں نے ایک ہاتھ سے ان کی گردن کو سر کے پیچھے سے پکڑا اور ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ان کی بولتی بند کر دی۔ پہلے آنٹی مزاحمت کرتی رہی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر جلدی ہی وہ شانت ہو گئی اور میرا ساتھ دینے لگی۔ ان کے شانت ہوتے ہی میں نے ان کے بازو آزاد کر دیے اور دونوں ہاتھوں سے ان کے سر کو تھام کر پیار کرتا ہوا ان کے ساتھ ہی بیڈ پر گر پڑا۔ آنٹی میرے ساتھ گہرائی سے پیار کرنے لگی۔ آنٹی کے آگے میں بے بس ہونے لگا۔ آنٹی تو پوری جنگلی بلی بن چکی تھی جو مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو تھوڑا دور ہٹایا اور سانس لینے لگا، مگر آنٹی کہاں رکنے والی تھی۔ وہ میرے اوپر چڑھ گئی اور میرے دونوں طرف گھٹنے رکھ کر میرے پیٹ پر بیٹھ گئی۔ رخسانہ آنٹی کافی ٹف پلیئر تھی، اچھا کھیلی۔ کافی دیر بعد آنٹی بیڈ پر گری اور ان کے اوپر میں بھی گر گیا۔ ہم دونوں پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ آنٹی کی تو بری حالت ہو رہی تھی، میں بھی تھک گیا تھا۔ میں ایسے ہی کچھ دیر آرام کرنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگی اور ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے سو گئے۔ صبح جلدی جاگنے کی عادت کی وجہ سے میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں نے دیکھا آنٹی اور میں دونوں ویسے ہی بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں۔ آنٹی پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں آنٹی کے سائیڈ میں پڑا ہوا تھا۔ آنٹی کا گورا مخملی چکنا شباب میرے سامنے تھا، جس پر کالی گٹار سی ریشمی زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ آنٹی کے جسم میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، مجھے لگا آنٹی شاید اٹھ رہی ہے، اور اسی احساس سے مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا اور میں ڈرنے لگا کہ آنٹی اٹھتے ہی جب اپنی اور میری ایسی حالت دیکھیں گی تو وہ پتہ نہیں میرا کیا حال کرے گی۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے آنٹی کو بیڈ شیٹ سے ڈھانپ دیا اور چپ چاپ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آنٹی جب ہوش میں آئیں گی تو انہیں رات جو کچھ بھی ہوا وہ سب یاد آ جائے گا اور پھر پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ عزت کی خاطر ہو سکتا ہے وہ کسی سے اس بارے میں بات نہ بھی کریں، مگر مجھے اس کی سزا ضرور دیں گی، اور اگر کہیں محیط کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو وہ مجھے کتنا ذلیل کرے گا، میں اس کی دوستی کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کی ماں کے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے وہ میری جان بھی لے سکتا ہے۔ خیر، جان کی پرواہ کس سے ہے، مگر دوستی کی نظر سے تو میں گنہگار بن گیا ہوں، چاہے یہ گناہ میں نے اس کے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ میں من میں یہی سب سوچ رہا تھا۔ آج نہ میں ایکسرسائز کرنے گیا اور نہ ہی میرا دماغ کچھ اور کرنے کی سوچ پا رہا تھا۔ مجھے یہی صحیح لگ رہا تھا کہ آنٹی کے اٹھنے سے پہلے میں محیط کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں۔ اسی لیے میں جلدی سے اٹھا، نہا کر تیار ہوا اور اپنا سارا سامان بیگ میں پیک کرنے لگا۔ میں اپنا سارا سامان سمیٹ کر کمرہ خالی کر کے نیچے اتر رہا تھا کہ آنٹی اوپر آتے ہوئے مل گئی۔ آنٹی نے گاؤن پہنا ہوا تھا۔ آنٹی کو دیکھ کر میری حالت تو پتلی ہو گئی کہ اب تو گئے، آنٹی میری اب عزت اتارے گی۔
آنٹی نے میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے اور فکر مندی کے ملے جلے آثار نظر آنے لگے۔ آنٹی نے غصے سے میری آنکھوں میں دیکھا اور میرے ہاتھ سے بیگ چھین کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں اپنی جگہ کھڑا آنٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آنٹی کی ایکسپریشن سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کرنا کیا چاہتی ہے۔ کہیں میرا بیگ اپنے پاس رکھ کر مجھے جانے سے روکنا تو نہیں چاہتی، کہیں مجھے روک کر پیچھے سے پولیس یا انکل کو تو نہیں بلا لیں گی۔ میں اور بھی ڈر گیا، مگر اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑا تھا کہ آنٹی اپنے روم کے دروازے پر آئیں اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ آنٹی، وہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ میں کسی روبوٹ کی طرح ان کا آرڈر فالو کرتا ہوا ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا بیگ آنٹی کے بیڈ پر پڑا تھا۔ مجھے لگا اس سے پہلے آنٹی کچھ کریں مجھے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں جلدی سے آنسو بہاتا ہوا آنٹی کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ شیرو، آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، پلیز آپ جو سزا دیں مجھے منظور ہے، مگر آپ کسی کو بتانا نہیں، ورنہ میں سب کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ پلیز آنٹی مجھے معاف کر دیجیے۔ آنٹی، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ شیرو، پلیز آنٹی مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت برا انسان ہوں۔ میں آج اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا، میں یہ شہر ہی چھوڑ جاؤں گا۔ آنٹی، اور تمہیں لگتا ہے جو تم نے کیا اس سے وہ بدل جائے گا؟ میں تو ہوش میں نہیں تھی، مگر تم تو ہوش میں تھے، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ابھی تک مجھے درد ہو رہا ہے، اتنی جلن اور درد ہے کہ پاؤں پھیلا کر چلنا پڑ رہا ہے۔ نشے میں تو میں تھی، مگر تم نے تو پورا جنگلی پن دکھایا ہے۔ ابھی تک انگ انگ دکھ رہا ہے میرا۔ مجھے آنٹی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے غصہ دکھا رہی ہیں یا رات کا گلہ کر رہی ہے۔ میں حیران پریشان نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب تم کو اس کی سزا ملے گی۔ میں پھر سے ڈرنے لگا کہ آنٹی اب پتہ نہیں کیا سزا دے گی مجھے۔ آنٹی، میں نے زندگی میں کبھی شاہد کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ پیار نہیں کیا، اور کل رات تم نے اتنی بے دردی سے مجھے میرے ہی بستر پر رون دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سانڈ ہو۔ اور اب جب میرے شوہر میری حالت دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ بنایا ہے۔ تم میں اور ان میں بہت فرق ہے جو صاف نظر آ رہا ہے۔ میں آنٹی کی باتوں پر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔